میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں ایک کافی ٹیبل ہے، وہ غلطی سے ایک ہماری ڈومیسٹک ورکر جو ہیں اس کی زور سے ٹکر لگی اس ٹیبل پہ، تو نیچے آپ کیا سمجھتے ہیں وہی ڈیوائس نکلا. یہ دیکھیں، یہ ڈیوائس نکلا جو اس سے یوں ٹیبل کے اندر کو لگا ہوا تھا میرے بیڈ روم سے. اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے شاید یہ یو ایس بی ہے، تو میں نے اپنے سیکٹری کو کہا، کیونکہ میں بنی گلا میں تھی، مجھے فون آیا، میری وہ جو پرانی ایک گھر میں ملازم ہے ان کا فون آیا کہ جی یہ چیز گری ہے، میں کیا کروں. ہم نے بھیجا، میں نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ جا کے وہ جو بزنس سینٹرز ہوتے ہیں ادھر سے دیکھو شاید یو ایس بی ہو کوئی، حالانکہ اگر یو ایس بی تھی تو ٹیبل کے نیچے سے کیوں چپکائی ہوئی تھی. بہرحال ہم نے جب یہ پوری انویسٹیگیشن کی کل شام تک تو پتہ چلا یہ وائس ریکارڈر ہے، اور یہ ہے امریکن ماڈل ہے. یہ پورا ہم نے اس کا سارا نیٹ سے انفارمیشن بھی نکال لی ہے اور یہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے، سب کو پتہ ہے آئین آرٹیکل 14(1) ہے، شبلی فراز صاحب سینیٹر صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میرے بیڈ روم میں کس نے یہ لگایا، کس ایجنسی نے؟ ہمیں شک و شبہ ہے کس نے لگایا، لیکن مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، پہلے مجھے کڈنیپنگ کی، وہ باٹچڈ اپ ہو گئی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات کو پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں. پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کرائی. تو سوال اٹھتا ہے پھر وہ کڈنیپنگ بھی کس نے کرائی؟ اور میری گاڑی اور فون اس وقت جو علیحدہ لے گئے، مجھے تو دوسری گاڑی میں لے گئے. اس کے بعد ہر قسم کا ہراسہ انہوں نے استعمال کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں کیسز کیے، ہر چیز کی. ہمارے فون سارے ٹیپڈ ہیں، ہمارے سیل فونز ٹیپڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی حد نہیں ہے اسٹیٹ کی. آج کل ہر چیز کو کوئی قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی بولتا ہے، چاہے صحافی خاص طور پہ، تو اس پہ فیک کیسز ہوتے ہیں. میرے پہ 4 فیک ایف آئی آرز ہیں کٹی ہوئی. اور یہ ڈیوائس، یہ بھی ان کو ضرورت پڑی لگانے میں، وہ بھی میرے بیڈ روم میں. کیا انفارمیشن نکالنا چاہ رہے تھے؟ یہ لسننگ ڈیوائس ہے، یہ اس کا والیوم ہوتا ہے، اس پہ ایک چھوٹا سا چھید ہے ادھر جدھر سے پروبیبلی وائس ریکارڈ ہوتی ہے. اس کی رینج بھی کافی ہے. اور ایک اور چیز، ابھی یہ ٹریسیبل ہے، جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ڈیوائس کدھر اس وقت پھر رہا ہے. اس کی ساری انفارمیشن اور نیٹ پہ اویلیبل ہے اس کی انفارمیشن، اور ہم شیئر کریں گے. تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، چادر اور چار دیواری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ ولنریبل لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہوں یا کچھ. اور میں بس اور نہیں زیادہ بتانا چاہتی، بیکاز جن کو انہوں نے استعمال کیا ان کو تھریٹ دی تھی، زندگی ان کی ڈینجر میں ہے. تو بہتر ہے کہ نہ ہم ان کے زیادہ اس پہ جائیں. بٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے. انہوں نے میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، میرا رائٹ ٹو پریویسی، رائٹ ٹو پروٹیکشن انہوں نے انفرنج کیا ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری ایجنسیز جو بھی ہیں، خفیہ ایجنسیز، اس قسم کا کام کریں کہ بیڈ روم تک آپ کی پریویسی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اور ریاست کو احتیاط کرنا چاہیے. لوگ پہلے کھڑے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف، جب سے کہ یو ایس کنسپیریسی ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے. لوگ ناراض ہیں. آپ نے پنجاب الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیے، ابھی تک یہ باز نہیں آ رہی ایجنسیز. ہم سب کو کیا قتل کریں گے کہ ہم چپ کر جائیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں چپ ہونا. اگر یہ حرکتیں ایسی کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے. تو جو بھی ہیں، نیوٹرلز ہیں، آئی بی ہے، آئی ایس آئی، جو بھی ایجنسیز ہیں، آپ قانون کے دائرے میں رہیں. قانون سے باہر جائیں گے، اب قوم چپ نہیں کرے گی. آواز اٹھائیں گے، آپ کے خلاف کیس کریں گے. اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 3 پی ٹی آئی لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں،
موٹر وے پہ. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتا ہوگا کس نے کیا کروایا ہے. تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے قانون کی وہ بالکل یہی تھا, اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1), جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویجول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے, اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی. یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں, جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر, بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شیری مزاری, ان کے گھر یہ ہوا, ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا. تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں, کسی کی گاڑیوں میں, کسی کے اور دفتروں میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے, لا سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی ڈیوائس لگائیں یا ٹیپنگ کریں یا کوئی چیز کریں. کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز لسننگ ڈیوائس یا کچھ کریں, آپ کو کورٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے. مجھے دکھائیں ایجنسیز کس کورٹ سے آرڈر لے کے یہ چپکے سے ڈیوائس میرے بیڈ روم میں انہوں نے لگایا تھا. میں چیلنج کرتی ہوں, دکھائیں کورٹ کا آرڈر, کس کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. اور میں سمجھتی ہوں سینیٹر صاحب یہ ضرور سینٹ میں بھی ریز کریں گے ایشو, کیونکہ یہ بہت ایک تشویشناک ہے. ابھی تو یہ غلطی سے گر گیا, پتہ نہیں اور کن کے گھروں میں کیا کیا ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح ایکسیس ہو گئی ان کی آپ کے بیڈ روم تک؟ آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالو تھا اس میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو پارٹ ٹائم خاص طور پہ ملازم ہوتے ہیں وہ کام کر کے جاتے ہیں, وہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ان کو انہوں نے تھریٹن کیا. میری گھر کی سڑک سے مڑتے ہیں تو ادھر وہ فیسز کورڈ تھے, اور انہوں نے ان کو کہا اور تھریٹن کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے, ہم آپ کو مار ڈالیں گے, بس آپ نے صرف جا کے یہ لگانا ہے. اور ہمیں ایڈمٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوا, 3-4 گھنٹے ہم نے کوشچن کیا, پھر ہم نے کہا کہ ہم تو پولیس میں کیس کریں گے, تو پھر جا کے ساری بات نکلی. تو مطلب ہے ایک تو ظلم ہے کہ آپ غریب طبقے کو استعمال کرتے ہو, جو ولنریبل ہیں ان کو آپ بلیک میل اور تھریٹن کرتے ہو کہ یہ آپ کر دو جا کے, نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے. یہ غلط ہے. دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا انفارمیشن میری بیڈ روم سے وہ لینا چاہ رہے تھے, جو کہ ان کو میرے فون سے نہیں ملتی, جو کہ ان کو لسننگ ڈیوائسز سے نہیں ملتی. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ضرورت کیا پڑ رہی ہے, یا ان کا یہ عام ایک ہیبیچول بیہیویئر ہے کہ ان کو ہر جگہ ایسی غلط غیر قانونی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی ایسے قانون نہیں ہے جن سے وہ ریسٹرکٹ ہو سکے, ان کی ایکٹیویٹیز ایک پیرامیٹرز کے درمیان ہو. اور میں تو سمجھتی ہوں یہ ہمارے پارلیمان کا ایک ہونا چاہیے
कमिटमेंट कि आप लेजिस्लेट करें और सारी ऐसी एजेंसीज को कानून के दायरे में लाएं, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं चेक कर रही थी सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जिससे एक हमारी प्रीमियर एजेंसी को पॉलिटिकल पावर्स दी गई। उसके अलावा कोई कानून नहीं है जिससे कोई उसकी जो पैरामीटर्स जिससे उसका, जैसे हर मिनिस्ट्री का एक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह हमें नहीं मिल रही, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब आप किसी को कानून और लॉ क्या कहते रूल्स ऑफ बिजनेस की दायरे में नहीं लाएंगे तो फिर इस किस्म की हरकतें होंगी। और ये तो चलें डिवाइस प्लेस किया, लोगों को उठाया जाता है, लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, कोई कानून नहीं है जिससे ये एजेंसीज को रिस्ट्रेन किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि अपने शहरियों पे ये चीज़ें ना करें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी कि पहले इमरान खान साहब फिर आप और न जाने कितने पीटीआई के रहनुमाओं के अभी भी हमें नहीं पता, ये तो अगर कल ना गिरता, वो धक्का जोर का लगा तो गिरा। और मैं समझती हूँ फ्रैंकली मॉनसून्स की वजह से जब नमी हो जाती है ना तो ये जो स्टिकी टेप है इससे पेंटिंग्स के पीछे लगाते हैं, दीवार पे निशान नहीं पड़ते। ये ज़रा सी वेट होके तो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, या फिर जिसने लगाया नहीं सही लगाया। अगर ये ना गिरता तो मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने दिनों से ये वहाँ प्लेस हुआ है। ये तो अल्लाह का करना था कि गिर गया और पता चल गया, और हमें नहीं पता शिबली के घर में भी हो सकता है। नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस वायलेशन। आप खुद बहुत से साथदारों में मुख्तलिफ मौकों पे लेक्चर्स भी देती रही हैं जाके, तो क्या ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी घर या किसी कमरे में कोई ऐसी डिवाइस लगी हो तो उसको ट्रैक किया जा सके? कोई ऐसा सेंसर नहीं है कि जो बता सकता हो कि आपके घर, शिबली साहब के घर या चेयरमैन साहब के घर में कोई ऐसी डिवाइस है, रिकॉर्डिंग वीडियो या ऑडियो डिवाइस, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है? हमारे घरों में तो नहीं है इस किस्म का कि हम पता कर सके। स्वीप आप घर की करवा सकते हैं, बट वो भी स्पेसिफिक एजेंसीज करती हैं, एंड नॉर्मली वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कौन आके स्वीप करेगा और ये डिवाइसेस निकालेगा। और मैं तो सारे सियासतदानों को कहती हूँ, ख़ास तौर पे पीटीआई की लीडरशिप को, प्लीज़ आप एक एक तस्वीर के पीछे देखें, एक एक मेज़ के नीचे देखें, कोई पता नहीं किसके घर में क्या डिवाइस लगा हुआ है। और ये बहुत ख़तरनाक है। ये तो लिसनिंग डिवाइस है, ऑडियो डिवाइसेस भी हो, वो वीडियो डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो ये बहुत एक ख़तरनाक ट्रेंड चला है, और आई एम होपिंग कि सेनेट से एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आए जिससे इसको कंडेम भी किया जाए और एक्शन लिया जाए। जी इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में एप्लीकेशन दी है क्या आपने? किधर एप्लीकेशन दी है थाने में? नहीं, ये कल शाम तक तो हमें पता चला है क्या है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी और एफआईआर पे ज़ाहिर रजिस्टर भी होगी। हम अब अपने पीटीआई के लॉयर्स के साथ बैठेंगे, ये हमने ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, हम इस पे एक्शन लेंगे। और कोई ये वार्निंग होनी चाहिए उन एजेंसीज को कि सब खौफजदा होकर चुप करके घर में नहीं बैठ जाते। ये बातें कर दी थी जो कहा जा रहा है, जो